الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے۔ خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، بڑی ناممکن سی بات تھی کہ جس محبوب کی خاطر یہ عالم رنگ و بو پیدا کیا گیا، جس محبوب کی خاطر آسمان اور زمین کو وجود بخشا گیا، جس محبوب کی خاطر یہ بزم کائنات سجائی گئی، اور جس محبوب کا اعتراف کروا کے نبیوں کو نبوت کا تاج دیا گیا، جس محبوب کی پہچان کروانے کے بعد، جس محبوب پر ایمان لانے کا وعدہ لینے کے بعد نبیوں کو کتاب و حکمت کی خوشخبری سنائی گئی، نبیوں کو اس دنیا پر بھیجنے سے پہلے جس محبوب کی نبوت کی گواہی لی گئی، بہت ناممکن بات تھی کہ جب وہ نبی دنیا میں آ جاتے، جب ان پر کتابیں نازل کر دی جاتی تو پھر ان کتابوں میں اس محبوب کا ذکر نہ ہوتا۔ یہ بڑی ناممکن بات تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ عالم ارواح میں انبیاء سے جس محبوب کا ذکر کیا تھا، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل کیے تو ان صحیفوں میں ذکر مصطفیٰ تھا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تو اس تورات میں ذکر مصطفیٰ تھا. جب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تو اس کتاب میں ذکر مصطفیٰ تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی تو اس انجیل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں مذکور ہیں. لیکن علماء ان کتابوں کے جن کو اخبار کہا جاتا تھا، ان کا ابتدا میں عالم تو یہ تھا، قرآن بھی کہتا ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آتا، جب کوئی مصیبت پڑتی، جب کوئی جنگ میں فتح کی صورت دکھائی نہ دیتی، تو پھر ان امتوں کے علماء و احبار لشکریوں کو یہی مشورہ دیتے تھے کہ دن کو جنگ لڑنے سے پہلے جو رات ہے، اس رات میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے یہی کہو کہ مولا، جس محبوب کے صدقے میں ہم کو نبوت دی ہے، جس محبوب کے صدقے میں ہم کو رسالت دی ہے، جس محبوب کے تصدق ہمیں کتاب و حکمت سے نوازا ہے، جس محبوب کا ذکر تورات، زبور، انجیل میں تو نے کیا ہے، جس محبوب کو تو نے آخری رسول بنا کر بھیجنا ہے، اس محمد عربی کا واسطہ ہمیں فتح عطا فرما دے. تو جس لشکر کی زبان پر نام مصطفیٰ آ جاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح بھی عطا فرما دیتا. اب یہی علماء یہود و نصارہ اپنی اپنی قوموں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں بتلاتے ہیں. اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے ہوں گے، وہ مکے میں پیدا ہوگا، مدینے کو ہجرت کرے گا. جب پیدا ہوگا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہوگا. جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو ماں کا سایہ بھی اٹھ جائے گا. جب وہ چلے گا تو پتھر بھی نرم پڑ جائیں گے. جب وہ بولے گا تو کائنات پر سکوت طاری ہو جائے گا. جب وہ گزرے گا تو درخت بھی جھک جھک کر سلامیاں پیش کریں گے. کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. گفتگو کرے گا تو حلیم الطبع ہوگا. جوامع الکلم سے مزین ہوگا. نشانیاں بیان کرتے رہے حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب اس کائنات رنگ و بو میں اللہ کا وہ محبوب جلوہ گر ہوا. اب ان علماء وقت کو، ان احبار کو اپنی سلطنتیں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دی، تو اب کیا کرنے لگے؟ تورات کی وہ آیتیں جن میں ذکر مصطفیٰ تھا انہیں بیان نہ کرتے تھے. اگر کوئی پوچھتا تھا تو بات کو خلط ملط کر دیتے تھے. انجیل کی وہ آیتیں جن میں ذکر مصطفیٰ تھا، ان آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قوم کو سناتے نہیں تھے، اس ڈر سے کہ اگر ہم نے یہ نشانات بیان کیے لوگ تو پہچان لیں گے، لوگ تو اس کی عظمتوں کو جان لیں گے، پھر ہماری اس جھوٹی پیری مریدی کا سکہ کہاں سے چلے گا. تو اس وجہ سے پہلے رب تعالیٰ نے انہیں متنبع کرتے ہوئے فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون. ارے حق کو باطل کے ساتھ متلبس نہ کیا کرو، جو میرے محبوب کی سچی سچی نشانیاں ہے وہ بیان کرو تاکہ سبھی پہچان لے کہ یہ وہ محبوب ہے جس کی خاطر ساری دنیا کو بنایا. لیکن دیدہ دانستہ وہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے ذکر مصطفیٰ کو اپنی زبانوں پر آنے نہ دیا، نشانات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپائے رکھا.
کمالات فضائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محفلوں اور مجلسوں میں بیان نہ کیا، وہ اپنی شریعتوں کے مطابق احکام تو بیان کرتے رہے، کچھ صحیح کچھ غلط، زنا کی یہ حد ہے، چوری کی یہ حد ہے، جھوٹ کی یہ سزا ہے، شریعت میں یہ کرنے کا حکم ہے، اونٹ کا گوشت حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، احکام تو بیان کرتے رہے لیکن فضائل مصطفیٰ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جو سورہ بقرہ کی 174 نمبر آیت ہے۔ قرآن کے آج بھی اوراق آپ کے ہاتھوں میں گواہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے احکام کا بیان تو کیا لیکن فضائل مصطفیٰ کا بیان نہ کیا، آج بھی کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب کو جو اللہ نے نازل کی ہے، جو کتاب کے اس حصے کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے بول دیجیے جس کو اللہ نے نازل کیا، یہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہمارے پاس آتے رہیں، ہم سے احکام پوچھتے رہیں، ہم سے عبادات پوچھتے رہیں۔ ذرا اپنے ماحول کے مطابق بات کرتا ہوں، بات اس دور کی ہے، ماحول اس کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں کہ نماز کی بات تو پوچھیں، روزے کی بات تو پوچھیں، حج کے طریقے تو پوچھیں، یہ تو سب بیان کریں، لیکن غیب مصطفیٰ، علم مصطفیٰ نہ پوچھیں، عظمت مصطفیٰ نہ پوچھیں، معراج مصطفیٰ نہ پوچھیں، میلاد مصطفیٰ نہ پوچھیں۔ جب عظمت مصطفیٰ کی آیتیں آئیں، اقیم الصلاۃ کا بیان کریں، آتوا الزکاۃ کا بیان کریں، الم نشرح لک صدرک کا بیان نہ کریں، والضحیٰ واللیل اذا سجا کا بیان نہ کریں، ورفعنا لک ذکرک کا بیان نہ کریں، قل انما انا بشر مثلکم تو کہیں، لا ینطق عن الہوی الا ما وحی یوحیٰ، اس کا بیان نہ کریں، وعلمک ما لم تکن تعلم کا بیان نہ کریں، وما ہوا علی الغیب بضنین کا بیان نہ کریں، نماز روزے تک رکھیں، عظمت مصطفیٰ بیان نہ کریں، تاکہ لوگ ہمارا محتاج رہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ میری جتنی نعمتیں کھا رہے ہیں قیامت والے دن یہ ساری نعمتیں آگ بن کر بڑھیں گی، یہ میری ساری نعمتیں آگ بن کر بھڑکیں گی، یہ میری نعمتیں تو کھا رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر نہیں کر رہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں قاعدہ دے دیا تھا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو کھا رہے ہیں، جو نذرانے لے رہے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی۔ اور پھر ان کا قیامت والے دن حال کیا ہوگا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ اس بزم میں کثیر تعداد ان نوجوانوں کی ہے جو ایک صوفی باصفا کی تربیت میں ہیں، جنہوں نے مثنوی کا درس سنا ہے، جنہوں نے بشنو از نے جو حکایت می کند از جدائی ہاں شکایت می کند کا درس سنا ہے، جنہوں نے اس راز سے آگاہی پائی ہے جس راز کو بیان کیا گیا مثنوی میں۔ وہ میں کہتی ہے کہ سینہ خواہم شرحا شرحا از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق، مجھے وہ پھٹا ہوا سینہ چاہیے جس کے دل میں، جس سینے میں درد جدائی کے زخم ہوں، تاکہ میں بتا سکوں کہ یار سے جدا ہو کر میں کیا رونا رو رہی ہوں۔ مصطفیٰ چہرہ
والضحى آ رہی تھی یہ صدا سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ. ساری زندگی سجدے میں گزاری، ماتھے پہ بڑا محراب بھی بن گیا، خدا کی توحید کے سوا کوئی بیان بھی نہ کیا، لیکن جس خدا کے اللہ اللہ کہتے رہے، جس خدا کی الوہیت کا پرچار کرتے کرتے مقام نبوت اور رسالت سے بھی کی طرف بھی نظر نہ کی، وہ خدا ان سے بات نہیں کرے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، خدا کہے گا فرشتوں ان سے بات کرو، تم ان کا حساب لو، حساب میں سختی کرو، اور اسی انہیں یہی سے جہنم کی طرف لے جاؤ، ان سے میں بات نہیں کروں گا. مولا ساری زندگی تجھے سجدے کرتے رہے، تو بات کیوں نہیں کرتا؟ تو رب تعالیٰ کی قدرت یہی جواب دے گی، انہوں نے زندگی میں میرے مصطفیٰ کی بات نہیں کی، آج میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا. 174 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، رب فرماتا ہے میں ان کو پاک بھی نہیں کروں گا، میں ان کو پاک. اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا بول دیں، میں ان کو پاک بول دو. پہلی سزا کہ جو نعمتیں کھائیں وہ آگ بن کر بھڑکیں گی، فقط سر میں درد ہو جائے تو 5 منٹ کا عرصہ بھی 50 دن کے برابر ہو جاتا ہے. اگر پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہوگی تو پھر وہ دن کیسے گزرے گا جو دن 50,000 سالوں کے برابر ہے؟ وہ وقت کیسے گزرے گا جو اتنا لمبا پروسیجر ہے، وہ کیسے گزرے گا؟ نعمتیں آگ بن جائیں گی، ایک سزا. اور دوسری سزا یہ کہ رب کہتا ہے میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ان سے بات. تیسری سزا یہ کہ رب فرماتا ہے لا یزکیہم، میں انہیں پاک نہیں کروں گا. مولا تو پاک کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ مجھ سے پاک ہونے آئے ہیں، پاک کرنے کے لیے تو میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. پاک کرنے کے لیے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن میں بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے. فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. مولا گھر میں نے بنا دیا ہے، پاک کرنے والا تو بھیج دے. یہ نہیں کہا مولا تو پاک کر، بلکہ کہا مولا پاک کرنے والا عطا کر. پتہ چلا نبی بھی جانتے ہیں کہ خدا ڈائریکٹ نہیں پاک کرتا، خدا پاک کرتا ہے تو بذریعہ مصطفیٰ پاک. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے اللہ نے وہ رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، کتاب و حکمت کا علم بھی دیتا ہے، وہ انہیں پاک بھی کرتا ہے. ارے پاک کرنے والا تو رسول ہے، یہ رسول کے دروازے سے واپس آ گئے، مجھے کہتے ہیں پاک کر. لا یزکیہم، میں نہیں پاک کروں گا، میں پاک سب بولو. پاک کرنے والا بھیجا تھا، دنیا میں تم نے ان سے منہ پھیرا. شرک چہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب سے لعنت کیجیے. پاک کرنے والے محبوب کو میں نے بھیجا، تم نے کہا شرک ہوتا ہے، اب منہ اٹھا کے میری طرف آ گئے ہو. اب جہنم کی آگ ہی تمہیں پاک کرے گی، میں نہیں پاک کروں گا. تیسری سزا یہ کہ انہیں رب پاک نہیں کرے گا، گناہوں کا بوجھ سر پہ رہے گا. چوتھی سزا یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب ملے گا. کس بات کا؟ کیا انہوں نے کتاب کو مانا نہیں؟ مانا ہے. نبی کو مانا نہیں؟ مانا ہے. وہ تو کتاب پڑھتے ہیں، لوگوں کو احکام کا درس بھی دیتے ہیں،
مل رہی ہے؟ انہوں نے ساری کتاب پڑھ کے سنائی، کتاب کا وہ حصہ کیوں نہیں پڑھا جس نے مصطفیٰ کی عظمت کا بیان؟ میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، تفسیر اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لینا۔ 174 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ گمراہی لے لی، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے عذاب لے لیا اور مغفرت کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ ارے نماز، روزے، حج، زکات کی باتیں تو وہ کرتے تھے، وہ تو آبادی سے نکل کر جنگلات میں صومعے بنا کر زندگی بھر عبادت کرتے تھے، وہ تو دنیا کو ترک کرنے والے تھے۔ یہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں، احبار یہی کچھ تھے، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ جنگلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں عذاب بھی ہوگا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو لیا، ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو لیا۔ کتاب کے دو حصے ہیں، ایک احکام والا، ایک عظمت مصطفیٰ والا۔ انہوں نے عظمت مصطفیٰ والا حصہ چھوڑا، احکام پہ عمل کیا۔ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے، انہوں نے گمراہی کو لے لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، تو ماننا پڑے گا کہ اگر ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے، نماز ہدایت نہیں رہتی، گمراہی ہوتی۔ اگر ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے تو روزہ عبادت نہیں رہتا، گمراہی بنتا ہے، حج عبادت نہیں رہتا، گمراہی بنتا ہے۔ ارے قرآن کے متعلق تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا جو دلوں بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کچھ بھٹک جاتے ہیں، کچھ راہ پاتے ہیں، لیکن نبی کے متعلق ایک ہی بات کی، انک لتہدی، محبوب تو تو ہدایت ہی دیتا ہے۔ اے محبوب تو اب آج ہمیں وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں میلاد کہاں ہے، میلاد کہاں ہے، کیوں مناتے ہو؟ جواب سن لو، ہمیں دوزخ میں نہیں جانا اس لیے مناتے ہیں، ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اس لیے مناتے ہیں، ہمیں اپنے پیٹوں میں آگ نہیں بھرنی اس لیے مناتے ہیں، اور ہمیں رب سے دور نہیں رہنا، اس محبوب کا دیدار بھی کرنا ہے اور ان سے گفتگو کا مزہ بھی لینا ہے، اس لیے میلاد مناتے ہیں، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ اگر نماز کے احکام کو بیان کرنا ہو تو پھر کانفرنس کرنی پڑتی ہے، اگر روزے کا لیکچر دینا ہو تو اجتماع کرنا پڑتا ہے، اگر جہاد کے فضیلتیں بیان کرنی ہو، خواہ وہ جہاد شرعی بنے یا نہ بنے، تو تمہیں کانفرنس کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں بھی جنت میں جانے کے لیے میلاد مصطفیٰ کرنا پڑتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صحابہ نے کیا تھا، کانفرنسیں کی تھی، کانفرنسیں کی تھی، حالانکہ صحابہ نے میلاد کا اجتماع کیا ہے، میلاد کا اجتماع کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا بیان کرنا چونکہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہماری نماز دلالت نہ بنے، ہدایت بنے، تاکہ ہمارا روزہ دلالت نہ بنے، ہدایت بنے، تاکہ ہماری عبادتیں ٹوٹے پھوٹے سجدے وہ گمراہی نہ بنے، ہدایت بنے۔ اس لیے تذکرہ مصطفیٰ ضروری ہے، اور تذکرہ مصطفیٰ کے لیے میلاد مصطفیٰ ضروری ہے۔ اور یہ باتیں تو دیکھو، جو باتیں ریٹن تحریر میں آ گئی محبوب کی عظمت کی، ہم انہیں کیوں چھوڑیں، ہم انہیں کیوں چھوڑیں؟ ہم تو نگر نگر گلی گلی پرچار کریں گے، اور آ جائیں سامنے تو کیوں چھوڑیں؟ جب ہماری عادت ہی یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو عظمت مصطفیٰ کو تلاش کرنے کے لیے،
عظمت مصطفیٰ کو تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کملی والا محبوب میرے وجود میں آیا تو میں نے وہ کچھ نہیں محسوس کیا جو عورتیں ان دنوں میں محسوس کرتی ہیں، جو عورتیں ان دنوں میں محسوس، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولیں، یعنی ابتدا ہی وہ ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آئی، نہ طبیعت میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا۔ ہاں حضرت بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بوجھ محسوس کرتی تھی کہ جس کا تذکرہ وہ عورتوں سے کیا کرتی تھی، شکایت کرتی تھی، اور اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ ذکر کرتے ہیں، دو طرح کی روایتیں ذکر کرنے کے بعد نشر الطیب میں فرماتے ہیں کہ وہ جو بوجھ محسوس ہوتا تھا وہ بوجھ وہ نہیں ہوتا تھا جو عورتیں محسوس کرتی ہیں، بلکہ وہ بوجھ وہ ہوتا تھا جو نزول وحی کے وقت نبی پاک کو محسوس ہوا کرتا تھا۔ مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو یہ تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے لگا تو اتنی طبیعت بوجھل ہو گئی کہ اونٹنی کی جو ٹانگیں ہیں وہ بھی کانپنے لگ گئی۔ یہ وحی کا بوجھ، یہ وحی کا، توجہ ہے ذرا، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما ہے، آرام فرماتے ہوئے آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ فرماتے ہیں میری ٹانگ پر مجھے یوں لگتا تھا جیسے پہاڑوں کا وزن ہے، اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ آج کے بعد میں اس ٹانگ پر چل تو نہیں سکوں گا، اتنا بوجھ۔ یہ بوجھ کس کا تھا؟ صرف سر انور گود میں ہے، باقی وجود تو آپ کا آرام فرما ہے جہاں ہے، سر انور اتنا بوجھل ہو گیا، یہ وحی کا بوجھ تھا۔ اور اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی شکل محسوس نہیں ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ گرانی محسوس ہوتی تھی جس کی شکایت کرتی تھی، اور ان دونوں روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ گرانی تبھی نہیں تھی، وہ گرانی وحی کا بوجھ تھا۔ اگر وحی کا بوجھ تھا تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی پر وحی 40 سال کے بعد آئی؟ ارے جو ماں کے پیٹ میں خدا کے ہم کلام ہے وہ دنیا میں آپ کر کیسے غافل رہتے؟ جو ماں کے پیٹ میں اس کا خدا سے رابطہ یہ ہے۔ اور اس بات کو، یہ تو اشرف علی تھانوی کی بات ہے، ہم کسی کی شخصیت سے تعصب نہیں رکھتے، نظریات سے اختلاف ہمارا حق ہے، نظریات سے اختلاف ہمارا، یہ اس کی بات ہے۔ اب اس کی بات کی تائید میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، چچا جان کیا بات ہے؟ فرماؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا ہے کہ جدھر آپ کی انگلی اٹھتی تھی آسمانوں کا چاند ادھر ہی حرکت کر جاتا تھا۔ چچا جان تجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میں بتاتا ہوں کہ جب میں مہد میں تھا، کنگھورے میں تھا، تو آسمانوں کا چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، جب میں رونے لگتا تھا تو وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا، چپ کراتا تھا، چپ کراتا تھا۔ اس روایت پر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم جو بشر ہیں، ہم جو مٹی سے بنے ہیں، تو پھر ہمارے کھلونے بھی مٹی کے آتے ہیں۔ تھا جو نور تھا، تھا جو نور، تو خدا نے کھلونا بھی نور کا عطا فرما دیا، کھلونا بھی نور کا عطا کر دیا۔ چچا جان تم اس بات پہ حیران ہو کہ آسمانوں کا چاند میری انگلی پر حرکت کرتا تھا، میں اس سے اگلی بات نہ بتا دوں، یہ تو میرے پنگھوڑے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت جب ماں کے پیٹ میں تھا، چاند تو درکنار لوح و قلم کی آواز سنتا تھا، لوح و قلم کی
آواز سنتا تھا، ماں کے پیٹ میں ہو لوح و قلم کی آواز سنتا ہے، دنیا پہ جلوہ گر ہو جائے امتی کا درود و سلام نہیں سنتا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہو جائے تو کیا امتی کا درود و سلام نہیں سنتا؟ فرماتی ہیں ان دنوں ایک نور ظاہر ہوا، ان دنوں ایک، اور اس نور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے بصرہ کے محل دیکھے، ایک روایت میں آتا ہے بصرہ کے محل دیکھے، ایک روایت میں آتا ہے روم کے محلات دیکھے۔ اب اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد پھر تھانوی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں زمین تو انڈے کی طرح گول ہے، زمین تو انڈے کی طرح، اب جہاں ایک طرف روم ہے ایک طرف بصرہ ہے اور اتنی دور کی مسافت ہے، اگر جنگل پہاڑ نہ بھی ہوں، اگر جنگل پہاڑ، اگر یہ درختوں کے حجابات، یہ دیواریں نہ بھی ہوں، تو زمین کی ساخت ہی ایسی ہے کہ دور تک آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ پھر آمنہ نے کیسے دیکھ لی؟ اگر سوال سمجھ آیا ہے تو ذرا پیار کرو۔ اب خود جواب دیتے ہیں، کہتے وجہ یہ ہے کہ جب انوار کی بارش ہوتی ہے، تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وجود تو زمین پہ ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والا جو پیکر نوری ہوتا ہے وہ زمین سے بڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو جس وقت آمنہ پر وہ ان انوار کا نزول ہوتا تھا تو آمنہ کا وجود تو زمین پہ ہوتا تھا، لیکن وہ پیکر نوری زمین سے بہت اونچا ہوتا تھا۔ اگر یہ حال ہے اس ماں کا جس نے جنا ہے، تو پھر اس نبی کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا جو آیا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ پھر دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ولادت کے وقت جنم دیا تو آپ کے وجود کے ساتھ ایک نور نکلا، اور اس نور میں نے مشرق و مغرب کی ہر چیز دیکھ لی، مشرق و مغرب کی ہر چیز دیکھ لی۔ اب باتیں ان کی کر رہا ہوں، عقیدہ ہمارا ہے، لیکن پر نشر پیب رہا ہوں تاکہ بات ہماری ہو، کتاب ان کی ہو، الجھاؤ ختم ہو جائے، الجھنے ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس پر بھی وہ حاشیہ لکھتے ہیں، حاشیہ کہتے ہیں وہ جو دنوں میں دیکھا تھا وہ علیحدہ جلوہ تھا، جو وقت ولادت دیکھا یہ علیحدہ جلوہ تھا، یعنی مشاہدہ حضرت آمنہ کو ایک بار نہیں ہوا، 2 بار ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا تو بصرہ روم تک دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا تو مشرق و مغرب کو دیکھا۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم، بول دیجئے سردار کا عالم۔ تو میرے دوستو یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو بھی ہمیں روایت ملتی ہے تو عظمت مصطفیٰ کو ضرور بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو حلق سے اوپر نہیں پڑھتے۔ قرآن ہمارے دلوں میں اترتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ نماز تب ہدایت ہے جب ذکر مصطفیٰ ہو، روزہ تب عبادت ہے جب ذکر مصطفیٰ ہو، حج، زہد، تقوی، ریاضت تب عبادت ہے جب ساتھ عشق مصطفیٰ کی حلاوتیں موجود ہوں۔ وہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے، خدا فرماتا ہے وہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے، دور ہے جو میرے احمد سے وہ مجھ سے دور ہے، کیونکہ جن میں بو وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو عشق رسول، جن میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغذ کے پھول۔ تو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔